بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، جو بائیڈن انتظامیہ کے مسند نشین ہونے کے بعد سے فوری بعد سے دنیا بھر میں لوگ متوجہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ نئی انتظامیہ آنے سے امریکہ کے اندر کیا صورتحال ہوگی اور امریکی جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس پر کس طرح کی اس میں تبدیلیاں آئیں گی. ہمارے پڑوس میں بھارت میں جو مودی فاشزم ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان امور کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے سید شہاب الدین احمد. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت سی ان کی اس فیلڈ میں خدمات ہیں. یہ ہمارے جو مقامی حالات اور معاملات ہیں اس پر بھی نگاہ رکھتے ہیں اور جو بین الاقوامی امور ہیں ان سے بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں. سید شہاب الدین احمد صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں آنا میں اس کو بہت ویلکم کرتا ہوں. سر یہ بتائیے، ہم یہیں سے اسٹریٹ اوے شروع کر لیتے ہیں. جو بائیڈن صاحب نے جیسے ہی مسند سنبھالی ہے، جیک سلیون ہیں اس کے مشیر قومی سلامتی کے، انہوں نے پہلا بیان تو یہ دیا کہ ہم طالبان کے ساتھ جو دوحہ امن معاہدہ ہے اس پر نظر ثانی کریں گے. ہمارے خدشات ہیں کہ طالبان نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. یہ کس طرف بساط جو ہے بچھنے جا رہی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سے تو ڈو مور کہنا چاہیے. اچھا وہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا کرتا پاکستان کے ساتھ ہوتا تھا، ٹھیک، کہ ڈو مور. ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے. تو یہ جو بائیڈن کی انتظامیہ بھی وہی کر رہی ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں. ٹھیک، اب مزید کیا دیں گے؟ مجھے لگتا ہے امریکی اب ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں کہ مزید دو، مزید کیا دو گے. امریکی اب کیا چاہتے ہیں؟ طے یہ ہوا تھا کہ قیدی چھوڑے جائیں گے، طے یہ ہوا تھا ایک دوسرے پہ حملے نہیں ہوں گے، طے یہ ہوا تھا کہ ایک امن کی فضا پیدا کی جائے گی افغانستان کے حکومت اور طالبان کے درمیان، تاکہ وہاں پہ امن ہو اور امریکن فوجیں اور دوسرے ملک بھی جو وہاں پہ بھی باقی رہ گئے وہ وہاں سے خیر بات کہہ سکے. لیکن 2021 میں وہ معاہدے کی جو اہم مجھے یاد ہے مئی میں انہوں نے نکلنا تھا، مگر جو افغان انتظامیہ ہے، حکومت ہے، ان کے ایک ترجمان وحید عمر گزشتہ دنوں انہوں نے بھی اس پر بات کی. انہوں نے کہا کہ طالبان کے جو حملے ہیں وہ کم ہونے کی بجائے ان میں شدت آئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو حالات ایسے نہیں ہیں. تو یہ ایک منظرنامہ جو ہے وہ سامنے تو ہے ہمارے. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ طالبان کو پاگل ہیں جو کابل کے اندر کسی گردوارے پہ حملہ کریں گے. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ انڈیا. لیکن یہ تو طالبان کے اس میں آیا کہ جی انہوں نے کیا تھا. انڈیا بڑی سیدھی سازش ہے. پاکستان کے اندر جب حملے ہوتے ہیں تو کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں نا. بیسیکلی تو اس کے پیچھے انڈیا ہوتا ہے. ہاتھ کس کے ہیں؟ ہاتھ تو ان بگڑے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہیں جن کا انہوں نے ذہنی اپنا مسمرائز کیا ہوتا ہے، برین واشنگ یا خریدا ہوتا ہے. سیدھا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب تو خرید فروخت بہت آسان ہو گئی ہے ہمارے یہاں. اور انڈین جو ہے وہ ان کی جو ٹیرر فائنانسنگ ہے، دیکھیں ان کے کتنے بینکس منی لانڈرنگ میں انوالو. داعش کے ساتھ ان کے کھل گیا ہے ساری دنیا، دیرینہ مراسم سامنے آ گئے. ورلڈ وائڈ استعمال کر رہے ہیں باقاعدہ. داعش کو وہ اپنے ہی ملک میں بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی خوفناک گیم ہے. انڈیا کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جب آپ ایک بلا کو گوشت دینا شروع کر دیتے ہیں نا، عادی بنا دیں اس کا، تو جب وہ آدم خور بن جاتی ہے تو اس کو جب آگے سے شکار ملنا ختم ہوتا ہے تو مڑ کے پیچھے کوئی آتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ جو پنچھی ہم نے پالے ہیں ہم ہی کو نوچ کھائیں گے. وہ جو ہوس و ہوا ہے وہ پھر ہرس جو ہے وہ تو پھر اچھا نہیں. میں ہم ذرا تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ ہم امریکن جو اس پہ رہتے ہیں، انڈیا پہ میں آپ سے اور بات کروں. جی بالکل ٹھیک. افغانستان کے اندر انڈیا موجود ہے اور پوری قوت سے موجود ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا کو جو پوری طاقت ملتی ہے وہ پختونوں سے نہیں ملتی. وہ بیسیکلی ان کو یہ جو ان کے دوست شمالی اتحاد ہے وہ دیتے ہیں. اور وہ نہ صرف اس طرح دیتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر ساری مداخلت وہیں سے ہو رہی ہے نا. اب پاکستان نے بار لگا لی افغانستان پہ تو خاصا انفلٹریشن کم ہو گئی ہے. ٹھیک، یہ سارا کچھ جو ہے اب اس طرح نہیں چلے گا. امریکہ کو
اگر یہ غلط فہمی ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ امریکہ کو کردار نہیں سونپا ٹرمپ نے افغانستان کے اندر. میرے خیال میں امریکہ کو کوئی ایسا کردار یہ بھی نہیں سونپیں گے امریکہ کوئی ایسا کردار انڈیا کو نہیں سونپے گا افغانستان میں. ٹھیک، یہ ایک بڑی خرابی کی بات ہوگی. اچھا آپ دیکھیں نا کہ اگلے روز جب ہم نے شاہین 3 کا تجربہ کیا 2700 کلومیٹر، اور وہ اس پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ میں وہاں پر فوری طور پر ایک بساط بچھائی گئی، گفتگو کی گئی، اور ان خدشات کا اظہار بھی کیا گیا کہ پاکستان انتظامیہ اس کی جو رینج ہے وہ غلط بتا رہی ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ اور ڈینجرس ہے. اور اسی گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا انڈیا کو بھی کہ ہم چاہتے ہیں، ہم یعنی امریکی چاہتے ہیں کہ انڈیا اب کوئی اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرے پاکستان کے ساتھ، خطے میں امن ہو. تو یہ ٹلیاں تو کھڑک رہی ہیں شاہ جی جگہ جگہ. دیکھیے نا، انڈیا جو ہے وہ اس خطے کا امن برباد کر رہا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. ٹھیک، اس کو چائنا سے بھی مار پڑ رہی ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو. اور یہ میزائل جو ہے یہ جس کے لیے ہے اس کو پتہ چل چکا ہوا ہے. شاہین تو پہلے ہی اسرائیل کے لیے بنا تھا. انڈیا کو تو آپ کے 2000 کلومیٹر والے بھی مار کرتے ہیں سارا. انڈیا تو آپ کا پورا انڈیمان تک کور ہو جاتا ہے آلریڈی. مطلب میں بڑی عرصے سے سمن مبارک بند صاحب کے رابطے میں رہا، ان سے باتیں کہتا رہا، وہ مجھے بتایا کرتے تھے، ان کے انٹرویوز وغیرہ میں چھاپتا رہا. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے میزائل جو ہیں جب اڑیں گے نا تو ان کو راستے میں ٹارگٹ کر کے گرایا نہیں جا سکتا. ٹائم اتنا تھوڑا ہے کہ انڈیا ان کو روک نہیں سکتا، وہ اپنے ٹارگٹ پہ جائیں گے. ٹھیک، ہمارا ڈسٹینس نہیں ہے، ہم بالکل کلوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن شاہین جو ہے وہ ٹارگٹ اسرائیل ہے. شاہین کا یہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ ٹارگٹ ہم، لیکن اسرائیل کے پاس بہرحال ایک وقت موجود ہے کہ وہ اس کو ہٹ کر سکتا ہے میزائل کو. جیسے بھی پرسوں سعودی عرب میں حوثی بازیوں کا ایک میزائل تھا، اس کو سعودیہ نے گرا دیا. ان کے پاس ایک فضا کے اندر ایک چھتری موجود ہے اس چیز کو روکنے کی. بہرحال یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن امریکہ اس وقت نے آتے ہی صرف اپنی افغانستان کے ساتھ تبدیلی نہیں کی ہے، اس نے ایران کے ساتھ بھی اپنے حالات بدلے ہیں. اس نے پیرس معاہدے میں بھی واپس جانے کی بات کی ہے. اس نے 1,10,00,000 جو امیگرینٹس امریکہ میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا اپنا دم تھوڑا سا. بالکل ٹھیک بات. اب دیکھیں نا امریکہ کے جو معاملات ہیں، ایک طرف اسرائیل ہے، پھر انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات تھے، چائنا کے ساتھ صورتحال بگڑی ہوئی، ایران کے ساتھ بگڑی ہوئی، افغانستان میں اس کی جڑیں جو ہیں، بنیادیں جو کھوکھلی ہو رہی ہیں، پیرس معاہدے کا آپ نے ذکر کر دیا، اکانومی ان کی ستیہ ناش ہوگی کرونا نے. یعنی امریکہ اندرونی اور بیرونی سطح پر ایک آکٹوپس میں جکڑا ہوا ہے. چنانچہ یہ سوال تو واقعی بہت اہم ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ان امتحانوں میں کس طرح سے وہ ان سے گزر پائے گی. پہلا امتحان تو انہوں نے اعلان کر دیا نا، طالبان والا. 100 دن نہیں تھی، 100 دن کے اندر 10 کروڑ انہوں نے کرونا ویکسین لگانی ہے. ٹھیک، ان کی پرائرٹی اس وقت جو ہے نا پہلی وہ اپنے ملک کو کورونا سے بچانے میں ہے. وہ اوباما کا جو ہیلتھ پروگرام ہے جو بائیڈن صاحب نے کمپین میں کہا تھا کہ میں وہ لاؤں گا. ڈاکٹر فاؤچی کو ملا لیا نا واپس. ڈاکٹر فاؤچی واپس آ چکے ہیں. بالکل آ چکے ہیں. تو یہ سارا کچھ امریکہ سے 2 جگہ پہ کام کرے گا. ایک اس نے اپنے اندر، اس کی 4 لاکھ سے زیادہ تو ان کی اموات ہو چکی ہیں پوری دنیا میں، ان کی اموات سب سے زیادہ ہے. ایک تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسرے ان کو بیک وقت بیرون ملک بھی اب وہ تمام پالیسیاں جو چھوڑ گئے تھے ٹرمپ ان کی واپسی ہو رہی ہے. ان سے سرفے ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ اب ان ساری چیزوں سے کیسے ہم نے واپس آنا ہے، دنیا کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے ہیں. یہ تو بائیڈن کریں گے. دیکھیں جو بائیڈن نے پورے 8 سال نائب صدر کے طور پہ کام کیا ہے، بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے، جہاں دیدہ ہے، بہت ایکٹیو تھے. 40 سال ان کو سینیٹر کے طور پہ ہو گئے، 1973 سے چلے آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے. وہ بہت ہی زیادہ سیزنڈ آدمی ہیں. امریکہ کے سب سے عمر رسیدہ صدر ہیں. 78 سال کی عمر میں امریکہ میں کوئی صدر نہیں بنا. یہ ان کی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں ان کے ساتھ. اور ایک یہ دیکھیے کہ ٹرمپ کا احتساب بھی ہو رہا ہے، مواخذے کی کارروائی بھی جاری ہے. مطلب ہے جو بائیڈن نے
ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے، بڑے نو منو ان کے سامنے چیلنجز ہیں. ساری چیزوں پہ بیک وقت کام ہو رہا ہے. عمران خان نے پیچھے جو کہا تھا کہ 100 دن ہمیں نہیں ملتے، تیاری کے نہیں ملتے. دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ کو الیکشن جیتنے کے بعد اتنے دن مل جاتے ہیں تیاری کے، اور اس کو ایڈمنسٹریشن باقاعدہ آگاہ کرتی ہے ہر چیز، بریفنگ ہو جاتی ہے جی، کہ آپ نے آتے ہی کیا کرنا ہے. کیونکہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، امریکہ کے اندر پالیسیاں اس طرح نہیں بدلا کرتی. ہاں نہیں، وہ تو سسٹینڈ پالیسیز ہوتی ہیں، سسٹین پالیسیز چلتی ہیں. یہ صرف اس میں پینٹاگان کی جو انوالومنٹ ہے یا اس کا جو اثر وہ سب سے رسوخ زیادہ ہے وہی ہے، وہ بہت مستحکم ہے. پینٹاگان بھی اور فارن آفس بھی دونوں اپنی جگہ پہ آ کے بریفنگز دیتے ہیں کہ آپ نے یہ باہر کرنا ہے، آپ نے یہ ہمارے ساتھ کرنا ہے. پینٹاگان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس نے امریکہ کو، وہ تو یہ کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا سے بچا کے رکھا ہوا. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیے سید صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک پپٹ کی طرح سے ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ اپروپریٹ ورڈ ہے یا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب تیاری ہوتی ہے، بس وہ جو ہے اس نے اسٹیمپ کرنی ہوتی ہیں چیزیں. دیکھیں کٹ پتلی، کیا ایسا ہے؟ کٹ پتلی کو تو ڈوریوں سے ہلایا جاتا ہے نا، تو اس کے اپنے ہاتھ پیر تو کوئی نہیں ہوتے. ٹرمپ نے ثابت کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پیر بھی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لینا کہ اس نے اسٹیٹ کی مرضی کے خلاف بھی کام کیا اپنے وہاں پہ. اس نے ہر وہ چیز جو کہ اسٹیٹ کی طرف سے اس کو ملی، اس نے اس کو اسی طرح سے نہیں کیا. ٹرمپ ایک مختلف آدمی تھا، اور اب مواخذہ اس کا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم از کم 4 سال بعد دوبارہ نہ تشریف لے آئے. وہ نہیں، وہ جاتے ہوئے 2 چیزیں کہہ کے گئے ہیں. ہاں جی، ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا اس پہ فخر ہے کہ ہم نے دنیا میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم پھر آئیں گے. پھر آئیں گے سے مراد یہی ہے نا کہ ان کے 4 سال پورے ہوئے ہیں، 8 نہیں ہوئے. اگلے 4 سال کے لیے وہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن جو ان کے دور میں آخری ہفتے میں، آخری مہینے میں کہہ لیں 15 دن کی بات ہے، جو حملہ ہوا اس کی بنیاد پہ ان کے خلاف جو مواخذے کی کارروائی چل رہی ہے نا، یہ ان کو روکنے کی کڑی بھی ہے نا. اس کے ذریعے اگر ان کا مواخذہ ہو جاتا ہے تو، اور وہ کامیابی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اکثریت تو مل چکی ہوئی ہے. دیکھیں نا نینسی پیلوسی جو ہیں وہ تو تگ و دو کر رہی ہیں بے پناہ اس کا مواخذہ کیا جائے. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں نا، نینسی پیلوسی اور ٹرمپ کبھی بھی سیم پاتھ پہ نہیں رہے. نہیں، ٹرمپ صاحب نے تو 150 سالہ جو امریکی تاریخ ہے، صدر کا جو حلف برداری کی تقریب اس میں شامل نہ ہو کر وہ روایت بھی توڑ دی. اچھا نہیں، تو عجیب آدمی ہے. اچھا ایک بڑی مزیدار چیز تو اس دن پتہ چلی، آپ کو پتا ہے امریکن صدر کے پاس ایک بریف کیس چلتا ہے وہ فٹ بال جس کے اندر کوڈ ہوتے ہیں، فٹ بال ہوتی ہے. وہ کوڈ چونکہ وہ چلے گئے تھے وہاں سے فلوریڈا، وہ کوڈ ان کے ساتھ گیا، اور 11:59 پہ وہ والا جو تھا باکس اس کو ختم کر دیا گیا، اور ایک نیا باکس جو ہے وہ جو بائیڈن کو دیا گیا. لیکن یہ ہے خطرہ تھا. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کہیں جاتے جاتے ایٹم بم نہ چلا جائے. ہاکش ہے بہت زیادہ. وہ تو ہاکش تو رہا. اس نے دیکھیں وہ شخص جو کہ ایک اکھاڑے کے اندر جا کے مخالف کپتان کی ٹنڈ اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے. اب اس کا عجیب و غریب اس کی حرکتیں رہی. اس کا جو کریکٹر ہے نا، اس کے اندر کہیں پہ بھی ٹھہراؤ نہیں ہے. یعنی یہ طے ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، لیکن وہ اس پہ کام پہلے دن سے کر رہے ہیں. اچھا، یہ اصل بات یہ ہے اچھا کہ انہوں نے سب کے اوپر بیک وقت کام شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر افغانستان کی بات کی ہے تو پیرس کی بھی بات کی ہے، کورونا کی بھی بات کی ہے، ٹھیک، ایران کے ساتھ معاہدے کی بھی بات کی ہے. بریک سے پہلے مختصراً میں نے آپ سے کملا ہیرس جو امریکی تاریخ کی پہلی شاید خاتون ہے نائب صدر، وہ اپنی کمپین میں بھی کہتی رہی ہیں اور منتخب ہونے کے بعد بھی انہوں نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہم نے اور مزید مضبوط بنانے ہیں. جو بائیڈن انتظامیہ پر جو اسرائیلی اثر و رسوخ ہے وہ کیا رنگ لائے گا؟ کچھ اس کے بارے میں آپ دیکھیں. اسرائیل ان کا آکٹوپس، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں جیوز کی. تو ٹرمپ کے دور میں انہوں نے کون سی کوئی اپنا کام اپنے مرضی کا نہیں لیا. ٹرمپ نے اپنا دارالخلافت، اپنا کیا کہتے ہیں سفارت خانہ بھیج دیا نا وہاں پر بیت المقدس میں. ساری یہ کوئی اور پریزیڈنٹ نہیں کر سکا، تو ٹرمپ نے یہ کر کے دکھا دیا. اس کا مطلب ہے اسرائیل کی جڑیں امریکہ میں بہت مضبوط ہے. ہاں یہ تو ہے. جو لابی طے شدہ ہے، بالکل. جوش لابی دنیا میں جہاں پہ انہوں نے اس
सुपर पावर को कंट्रोल कर रखा है, जिसने दुनिया को कंट्रोल करना है। बिल्कुल ठीक बात। अब मसला ये है कि ये सुपर पावर कितनी कम ताकतवर रहती है चाइना के ताकतवर होने के साथ। चाइना की कमजोरी उनको दरकार है, लेकिन चाइना ने उनके पपेट, अमेरिकन पपेट, इंडिया उनके करीब होने की कोशिश कर रहा था ना, उसको जिस तरह से चाइना ने मारा है, उसके पर अमेरिका को भी सोचना पड़ा होगा। अब वो एक अच्छा उनके लिए पैगाम है। बच्चा है। अच्छा, अब उसमें ये पूछना मैं इसलिए आपसे ज़रूरी जाना था कि इसराइल की क्या सूरत हाल होगी कि इंडिया इंडो पाक रिलेशनशिप में, ख़ित्ते में जो इंडिया का जो फाशिज़म है, जो बदमाशी है, जो उसकी मारा मारी और इंतहाई मुतशद्दद उनके जो मजहबी नज़रियात हैं, उसकी बैक पर मुसाद भी तो है ना जी। जी बिल्कुल, मुसाद भी है, माजरत के साथ कि हमारे दुश्मनों की तादाद बदकिस्मती से हमारे दोस्त भी शामिल हो रहे हैं। मैं अब नाम लेते हुए शर्मिंदगी नहीं, वो सऊदीया के साथ भी हमारे सऊदीया भी और दुबई कशीदा भी हो गए। सऊदीया दुबई दोनों। आप ये कोई सोच सकता था कि मंदिर बनेगा अरब सरजमीन पे जहां पे बुत रखे जाएंगे? वो तो वैसे ये भी कर दिया ना उन्होंने। वो तो रहमतुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अपने हाथ अलैहि से तोड़ वसल्लम के गए ना। वो कुर्बे क़यामत की जो निशानियां आप उसको पढ़ें डिटेल, यही है ना कि अरब में वो जो बारिशें, सब्जा आ जाएगा, जुआ खाने खोलेंगे, बुतकदे बनाए जाएंगे, जुए खाने खोल रहे हैं, वो न्यूयॉर्क तो शहर सब कुछ तैयार हो हो रहा रहा है। है। बिल्कुल हर चीज उसी तरफ जा रही है। बदकिस्मती हमारी है कि हमने ये भूल गए कि हमारे नबी ने क्या कुछ कहा हुआ है। असल में हमने वो पढ़ना छोड़ दिया जो पढ़ना चाहिए था। बदकिस्मती से हम पढ़ाई किसी और तरफ चले गए। देखिए ना, तारीखी सबक ये है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं उठाया। यही अलमिया है ना शाह जी। यही बदकिस्मत। शाह जी, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आपकी इजाज़त से हम वक्फा ले लें। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैयद शुएबुद्दीन अहमद। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ़ नौ जो हमारे मौज़ूआत हैं जो आपस में सब मिले जुले हैं, इनके जो असरात और इनके अंदर पिन्हा ख़तरात हैं उनका हमें सामना है। हम इन पे बात कर रहे हैं। हम ब्रेक के बाद भी इसको जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग। मैं हूं साजिद उमर गिल। आज मेरे मेहमान हैं जनाब सैयद शुएबुद्दीन अहमद। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ब्रेक से पहले हम बहुत पिंचिंग जो मौज़ूआत हैं आलमी सतह पर, उन पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। हम इन सब से गुज़रने के बाद कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी बातचीत बड़ी अहम है ताकि हमारा गुफ्तगू का सर्कल कंप्लीट हो जाए। सैयदी, ब्रेक से पहले इसराइल और इंडियन जो गठजोड़ है उस पर हम आ पहुँचे थे। एक मुसाद देखें ना, माउंटेन ब्रिगेड जो कश्मीर में इंडिया ने, वो इसराइलियों ने वो उनको ट्रेनिंग करके दी है। तो इसराइल भरपूर तरीके से इस खित्ते में शामिल है, दो वजूहात की बिना पर। पाकिस्तान मुखालिफ और फिर वो जो चाइना की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको भी वो टैकल करना चाहते हैं। इन सारे हालात में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कुछ बढ़ नहीं गई सर? देखिए, इसराइल अकेला नहीं है, इसराइल के साथ अमेरिका भी है। हाँ, CIA का भी उसमें बड़े अरसे का रोल है। ये दोनों मिलके इंडियन रॉ के साथ काम कर रहे हैं और ये आज से नहीं है, ये शुरू दिन से है। इंडिया ने तो पहले दिन से पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया। वो तो ये कहते थे चंद दिन की बात है, हमारे साथ वापस आ जाएंगे। बल्कि आप ये देखें कि जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए तो इंदिरा गांधी का ये कहना था कि आज मैंने खलीज बंगाल में दो कौमी नजरिया गर्क कर दिया। उसने बहुत बड़ी तकरीर की थी, बड़ा क्रेडिट लिया था उसने। मोदी ने अब बतौर वज़ीर आज़म ये तस्लीम किया है कि मैं मुक्तिबानी में हमने की थी, मुक्तिबानी में हम थे। देखे ना, वो तो गांधी जी के वो जो कातिल है उसको वो कहते हैं हमारा कौमी हीरो है। देखे, ये इन्होंने तो तस्लीम नहीं ना किया, गौ माता के टुकड़े तस्लीम नहीं किए। ओ भाई, कौन सी गौ माता तुम्हारी? तुम रोज उसी गौ माता को ज़िबा करके पूरी दुनिया में उसका गोश्त बेचते हो। फजूल बात है सारी। ये कहते ये हैं गौ माता गोश्त भी बाहर बेचते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट्स में उनकी बिल्कुल सब कुछ करते हैं। ये इंडिया को पाकिस्तान कबूल ही नहीं है। ठीक, 1000 साल की गुलामी। लेकिन आप ये देखें
1000 سال کی غلامی میں کسی نے جبرن ان کو ہندو نے مسلمان نہیں کیا، ان کی اکثریت وہیں پہ رہی۔ مسلمانوں نے جو مسلمان بڑھے وہ اپنی تبلیغ سے بڑھائے تھے، تلوار کے زور پہ نہیں۔ ہندو اب تلوار کے زور پہ ہندوتوا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے لیے مودی کو نہ انڈیا کے اندر مسلمان قبول ہے، نہ سکھ قبول ہے، نہ عیسائی قبول ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ سارے ہمارے دلت تھے جنہوں نے مذہب تبدیل کر لیا، یعنی کہ چاہے ہندو تھے لیکن دلت تھے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اعلیٰ ذات کے ہندو تھے جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا۔ ان کا یہ کہنا یہ دلت تھے، یہ شودر تھے، بلکہ بہتر ہے کمی کمین تھے، کمی لوگ تھے جن کو، یعنی یہ وہ سوچ ہے۔ اگر میں ہم پیچھے جائیں اپنے ہم مسلمانوں میں بھی وہ جو خوارج کا دور اور وہ جو ملوکیت ہے، بالکل جس طرح سے وہ ہینڈل کرتے تھے کہ تلوار اور زور اور طاقت کے بلبوتے پر وہ فیصلے کرتے اور منواتے تھے، تو یہی آج اگر وہ نہیں چل پایا 1300 سال پہلے کا، تو یہ آج جدید ترین دور میں مودی کیسے چلا پائے گا؟ مودی کو اب یہ دیکھیے نا کہ ابھی تازہ جو ان کے ساتھ یورپین یونین نے کیا ہے کہ پورا ڈسنفول ایک سامنے آ گئی ہے کہ یہ اس طریقے سے پاکستان کے خلاف کس طریقے سے ان ملکوں کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ انڈیا اس معاملے میں بہت پہلے سے کام کر رہا ہے، بہت عرصے سے۔ پاکستان میں ISI بھی، سب پاک فوج بھی اور ہماری خارجہ محکمہ بھی یہ سب بتا چکے ہیں، محکمہ خارجہ، کہ پاکستان کے خلاف یہ کام جاری ہے۔ ایک خفیہ جنگ جو کہ اپنا موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ففتھ جنریشن وار جاری ہے۔ اچھا ایک بات میں نا اور کوئی ہارڈ ٹول استعمال سیدی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو یا ہاں کریں یا نہ کریں، ابھی تک ہمارے بہت سارے جو کچھ سیاسی لوگ ہیں یا دیگر جو نظریات رکھنے والے معاشرے کا حصہ ہیں لوگ، وہ فوج کے بارے میں ابھی تک بڑے سخت گیر ان کا ایک رویہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ فوج وہ 77 والی فوج نہیں رہ گئی، فوج نے مار کھائی ہے، سبق سیکھے ہیں، وار ہارڈنڈ ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ پچھلے 20 برسوں میں فوج اور ہماری خفیہ ایجنسیز محاذ پر ڈٹی ہوئی نہ ہوتی تو خدا نخواستہ پاکستان کا جو حال ہوتا، جی کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایٹامک پروگرام بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، مان لیا۔ ایٹامک پروگرام بی بی نے آ کے اس کو طاقت دی بذریعہ میزائل پروگرام، ڈیلیوری سسٹم دے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو آخری کمپلیشن تھی دنیا میں، جو اعلان تھا 5 دھماکے کر کے، وہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا۔ لیکن ایک بات ماننے والی ہے کہ کمپلیشن ضیاء کے دور میں ہو گئی تھی۔ ہم نے اپنا لیکن دیکھیں نا یہ 3 جو آپ نے پرسنالٹیز گنوائی ہیں، سوری ٹو کٹ یو، وہ سیاستدانوں کی تھی نا، اگر فوج ساتھ نہ ہوتی نہیں کر سکتے تھے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں ہو سکتا تھا، دیکھیں نا اس کا حفاظتی نظام، سارا کچھ اس کو محفوظ رکھنا اور خفیہ رکھنا ابھی تک، اور سنبھالے رکھنا، اگر فوج کا وہ بڑا اہم کردار ہے۔ اب تک پورا ڈویژن ہے نا، جی اب تک پورا ڈویژن یہ کام کر رہا ہے کہ اب ان کی حفاظت سب سے بڑا کام ہے۔ اس دنیا کے اندر ایٹم بم بنانا ایک آسان کام نہیں ہے، لیکن اس ایٹم بم کی حفاظت کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے، ہاں ٹھیک بات۔ کیونکہ بے شمار برائیاں موجود ہیں۔ لیکن پوری دنیا کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، آپ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہیں دنیا میں، تکلیف ہے، یہی تو تکلیف ہے۔ اور آپ اوپر سے آپ دیکھیں نا، آپ جس طرح سے فوجی طاقت آپ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہے کہ ہم 4تھے نمبر پہ دنیا میں آ گیا، امریکہ ہے، روس ہے، پھر چائنا ہے، پھر ہم کینیڈا، انڈیا، اسرائیل، انگلینڈ، بڑے بڑے ممالک جو فوجی طاقت وہ بہت پیچھے کی رہ گئی، اور ہم اپنی وہ جو فائر انڈیکس پاور، سب سے بڑی جو بات ہے نا، وہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اب خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر وہ جو آذربائیجان اور ترکی اور پاکستان، وہ ہم سے تیاری، چائنا کی معاونت، وہ جو فوجی معاہدات جو ہیں، اب دیکھیں نا آذربائیجان آپ سے اسلحہ خریدے گا، ہم نے پاکستان ترکی سے بنا ہوا ٹینک خریدے گا، تو باہم یہ برادر اسلامی ممالک ان کو بڑی آذربائیجان کے ساتھ ہم نے جو ثبوت دیا ہے آرمینیا کے خلاف کٹھے کھڑے ہو کے، ہم نے آج تک آرمینیا کو مانا ہی نہیں، ہم آج بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بلکہ جو کہنے والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آذربائیجان کی جنگ میں جو فتح ہے وہ بھی ترکی اور پاکستان کا ہی مدد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی رائے اگر یہ ہے تو بالکل ٹھیک بنتی ہے، چونکہ اس میں بہت سارے شبہات موجود ہیں۔ اچھا اب یہ جو پاکستان کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے
عالمی منظرنامہ پر، عالمی نقشے پر، کہ ہر کسی کی آنکھوں میں یہ کھٹکتا ہے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں سیدی کہ رہنما اصول کو 2 3 4 ہمیں بتائیں کہ ہمیں فی زمانہ فی الوقت کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، بڑی سیدھی سی یہ ہماری فارن پالیسی کی سطح کا ایک پرنسپل ہے. اس کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم اپنے دشمن نہ بڑھائیں. دشمن نہیں بڑھانے. ٹھیک. دوست جو ہیں ان کو نکالنا نہیں ہے، اپنے دائرے کے اندر ہی رکھنا ہے. ٹھیک. نمبر 2، ہم نے چائنا، ترکی، ایران، روس اور یہ اپنا یہ ملائیشیا بھی اس میں، ملائیشیا بھی ہے اور آذربائیجان، ترکمانستان، یہ ساری ریاستیں ہیں. ہم نے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. یہ اگر ایک بلاک بن جاتا ہے تو دیکھیے آپ، ایک وقت تھا کہ سیٹو اور سینٹو کے خلاف وارسا پیکٹ کا پورا ایک بلاک موجود تھا. بالکل تھا. پولینڈ تھا، ہنگری تھا، یوگوسلاویا تھا، چیکوسلواکیا تھا، رشیا تھا. تو ان کو امریکہ کو ان کو توڑنے میں ایک وقت لگ گیا، بہت عرصہ لگا. اب امریکہ اتنا طاقتور نہیں رہ گیا ٹھیک کہ کوئی نیا بلاک توڑ سکے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ نیکسٹ. چائنا کی معیشت اتنی تگڑی ہو چکی ہے کہ امریکہ آسانی سے اسے ختم نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. رشیا کی معیشت کی تباہی. اچھا، معیشت کے ساتھ ساتھ نا وہ جو چائنا نے اپنے ارد گرد حصار باندھ رکھا ہے نا، بہت سارے لوگ وہ در اندازی کی کوشش کرتے ہیں لیکن صحیح خبریں نکال نہیں پا رہے. چائنیز نے یہ لداخ کے معاملے پر آپ نے جو فوجی طاقت ہے اس کا بھی تھوڑا اظہار کر دانت دکھا دیے ہیں. انڈیا کو جس طریقے سے ڈنڈوں سے مارا ہے، اسلحہ اور گولی تو نہیں چلی وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ مخصوص فوج ٹرینڈ کی گئی ہے جو ڈنڈے اور ہاتھوں پیروں سے مارتی ہے. تو کیونکہ وہاں ایک معاہدہ موجود ہے اس طرح کا، اور وہ سارے ہیں ہی ایک جیسے چائنیز. اچھا، یہ سب سے بڑا ان کا وہ ایک بڑی مزاحیہ پہلو نکلا کہ انڈین مطلب فوجی کہتے تھے میں اور آپ چائنا میں جا کے چھپ نہیں سکتے کہ ایک ہی بندہ بار بار آ کے ہمیں مار رہا ہوتا ہے. نہیں، ہم اور آپ چائنا میں جا کے چھپ نہیں سکتے. ہاں، ہم نہیں چھپ سکتے. یہ مسئلہ ہے. فوراً پکڑے جائیں گے. ہم پاکستان میں اگر کوئی امریکن آ جائے تو ہم سمجھیں گے یہ تو صوبہ سرحد سے یا اوپر گلگت بلتستان سے یا کہیں اور سے آیا ہوا. ٹھیک ٹھیک بات. ہمارے لیے پہچان مشکل ہوتی ہے. ہاں، ہزارے ہم پہچان لیتے ہیں کیونکہ وہ مخصوص سٹرکچر کے لوگ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. امریکنز جو ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں بہت سارے، وہ نہیں پہچانے جاتے. تو چائنا کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک جیسے یہ کہہ لیں کہ ان کی دیواریں چین آج بھی موجود ہے. بالکل ہے. بالکل ہے. دیواریں چین انہوں نے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا اپنا ایک حصار جو ہے وہ موجود ہے. اس حصار کے اندر وہ کسی کو آنے نہیں دیتے، مداخلت نہیں کرنے دیتے. اچھا چلے، سب سے بڑی بات جو ہے، ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے دشمن نہیں بڑھانے اور نہ ہی دوست گنوانے ہیں. یہ سب نیا دوست بن جائے تو فابہا. نیا دوست بن رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے کوئی معیشت کے بارے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کی معیشت کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ہم نے مہنگے IPPs معاہدے کیے تھے. انرجی سیکٹر ہمارا جو تھا وہ دباؤ میں چلا گیا. ٹھیک. ہم نے اور بڑی بدنیتی شامل ہے اس میں. آپ دیکھیں نا، سب نے پیسے کھائے ہیں. ملک دشمن معاہدے ہیں اور وہ معاہدے ایسے ہیں کہ مسلسل ان کی جیبوں میں پیسے کا کمیشن ملتا ہے. ان کو بھی کمیشن ملتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ اگر 1 یونٹ بھی بجلی دیں یا نہ دیں، کیپیسٹی پرائس پیسے ملنے ہیں. کیسا ظلم ہے. اور ڈالروں میں ہے 400 اور پتہ نہیں کیا کیا. 480 ارب کی جب بات ہوئی تو جناب ہمارے بہت بڑے پاکستان کے امیر ترین آدمی ہیں، انہوں نے کہا چاہے نوٹ چھاپ کے دو، ہمیں پیسے دو. میاں منشا صاحب کو جی انہیں کی بات کر رہا ہوں میں. آپ 2013 یہ گورنمنٹ جب نون کی آئی تھی تو آتے ہی دوسرے تیسرے مہینے میں انہوں نے 500 ارب روپیہ اس کو پے کیا. اچھا، اب وہ پھر بڑھ رہے ہیں، پیسے بڑھتے جائیں گے. کیوں؟ کہ بجلی بڑھ نہیں رہی. ابھی جو نواز شریف صاحب نے معاہدے کیے، آپ کا سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ 1000 ارب تک جا رہا ہے. نہیں، 2300 ارب ہو گیا. اف، توبہ استغفر. اب یہ کہاں سے ادا کریں گے؟ اب ہمارے پاس جو اس وقت آ رہا ہے نا نیا، اب سنا ہے کہ گورنمنٹ کوئی IPPs سے اعلان بھی ہو رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا ہوا ہے وہ ہڑپا والوں سے، وہ دوسروں سے بھی کر رہے ہیں. اب پاکستان کو لیکن جو میجر اس میں ہے نا، بجلی جب تک نہیں، ہاں، ہائیڈل میں جب تک نہیں آتے، اس وقت سارے منصوبے ہائیڈل کے لگ رہے ہیں پاکستان میں. 3-4 ہزار میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہونا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی زیادتی ہوئی نا ماضی میں ہمارے ساتھ. ایک طرف آپ نے اعلان کیا کہ جی ہم بجلی کی پیداوار بڑھا رہے ہیں، جی جو اس کی سرکولیشن کے لیے بنیادی نظام ہے، وہ ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے، وہ برباد آپ کی ہے ہی نہیں. وہ اس میں سکت ہی نہیں ہے کہ وہ بوجھ اٹھا پائے. آپ کے پاس یعنی عجیب و غریب یہ فیصلے ہوتے رہے.
اس کو درست سمت پہ لانے کے لیے آپ نے کہا معیشت کو کہ سب سے پہلے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کیا جائے. انرجی سیکٹر ٹھیک ہوگا، بجلی سستی ملے گی تو آپ کی صنعتیں مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گی. ٹھیک ہے. چائنا کیوں مقابلہ کرتا ہے؟ چائنا نے 3 گارجز ڈیم بنا لیے، بے شمار ڈیم بنائے ہیں، وہ سستی بجلی دیتے ہیں اپنے صنعت کار کو. دیکھیں نا انڈسٹری کے لیے جو بنیادی خون ہے اس کی رگوں میں وہ تو انرجی ہے نا. تو ہم کس سے بنا رہے ہیں؟ گیس ہمارے پاس اس طرح رہ نہیں گئی. کوئلے سے بنا رہے ہیں، توبہ، LNG سے بنا رہے ہیں. کیسا ظلم ہے. آپ کی 2 ٹرینیں روزانہ ساہیوال آتی ہیں کوئلہ لے کے. اور آپ دیکھیں ساہیوال میں جب مجھے یاد ہے، شاید آپ بھی ہمارے ہمراہ وہاں گئے تھے جب وہ دورہ کروایا گیا تھا جرنلسٹوں کو. میں نے وہاں بھی دبے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ یہ زرخیز زمین اوکاڑا سے لے کے وہ چیچا بتنی سے آگے اقبال نگر، نیلی بار، وہ ستیہ ناس، وہ کوئلے کا دھواں، وہ فضا برباد، کہاں سے کوئلہ چلتا ہے. کہتے تھے یا کم از کم آپ وہاں لگا لیتے جہاں کوئلہ موجود ہے. آپ کو یہ جو ٹریولنگ کاسٹ ہے وہ لگا لیتے، ہاں سمندر کے کنارے لگا لیتے. بالکل. یعنی یہ ساری بربادی کے وہ معاہدے تھے، وہ انتظام تھے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو بالکل مزمحل کر دیا. یہ مہنگے قرضے لے کے کیے گئے ہیں. بالکل تو وہ بھی دینا ہے، وہ شکنجے اپنی جگہ کسے ہوئے، سود وہ بھی دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ کوئی گورننس کا بھی سید اس میں کوئی رول ہے؟ گورننس کا اس میں جو بدقسمتی ہے وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو 22 سال سٹرگل کر کے آئی ہے، لیکن پہلے کبھی حکومت میں نہیں رہی. KPK میں وہ 5 سال حکومت میں رہے، لیکن ایک صوبہ چلانا، چھوٹا صوبہ، اور ایک ملک چلانا بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ آج بھی بدقسمتی سے بیوروکریٹس جو ہیں وہ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک. کیوں؟ جب آپ پچھلے دور کے کسی بھی سیاستدان کو پکڑتے ہیں، کسی بھی حکومت کو اس کو پکڑتے ہیں، کوئی نیٹ ورک تلاش کرتے ہیں، تو اس کے بیچ میں آپ کا بیوروکریٹ کا سائن موجود ہے. وہ کوئی ریڈ ریبن ہیسل جو ہے نا وہاں پر، وہ وہاں پہ نہیں آپ کو ہلنے دیتے، وہ آپ کو کام نہیں کرنے. بیوروکریسی کو کیسے لگام ڈالی جائے جی؟ یہ سارے لوگ اس پہ کہتے ہیں سید صاحب کہ بیوروکریسی نے، بابوؤں نے اس ملک کا بیڑا گرک. ایک بات بتائیے، ایک قانون ہوتا ہے، سیاستدان قانون بناتا ہے، وہ قانون نیچے ڈپٹی کمشنر تک اور جو بیوروکریٹس تک آ جاتا ہے، وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے اس قانون کے تحت فائل پہ سائن کیے تھے. اور قانون تو وہ اس طرح کے سیاستدان بناتے ہیں جنہوں نے اپنی جیبیں گرم رکھنی ہوتی. مجھے یہ بتائیے تو بیوروکریٹ کہاں جائے؟ بیوروکریٹ کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ نہیں ساتھ کیوں دیتا؟ کیا وہ کہتا جی قانون کے مطابق مجھے آرڈر آیا ہے، یہ قانون ہے جی، یہ میری بک قانون کے مطابق نہیں ہوتا وہ. اچھا وہ آنکھیں بند کرنے کا آرڈر ہوتا ہے. اچھا آپ قانون کو بائی پاس تو نہیں کر سکتے نا. ٹھیک. اگر آج آپ ملزم ٹھہرے ہیں، یا مجرم تو نہیں ابھی میں کہہ سکتا، ملزم ہی ٹھہرے ہیں، تو اس لیے کہ آپ نے قانون کو بائی پاس کر کے ساتھ دیا تھا. اوکے. اچھا مجھے ایک اور بات آپ بتائیے کہ جب پاکستان، ہم نے خارجی بین الاقوامی سطح کے معاملات تو بریک سے پہلے ڈسکس کیے تھے، اب ہم آگے ہیں داخلی ہمارے جو اندرونی معاملات، اس پہ یہ سارا کچھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز درکار ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے آپ کو سیاسی استحکام ملک میں. ٹھیک ہے جی، وہ تو ہے نہیں ہمارے پاس. یہ PDM کی طریقے، فلاں کی طریقے، یعنی آپ جس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں کہ بھائی جان ذرا آ کے بھگتے نا، احتساب میں آئیں ذرا، ٹھیک ہے، اس وقت سارا دین بھول جاتے ہیں. ہم سب کو یاد ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، ہمیں یاد ہے، چادر کہا تھا کہ یہ ہے نا، میرے بیٹے نے، اور وہ سرے عام تھا، پبلکل تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اکیلے آ کے ملو میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ سارے دیندار لوگوں کو یہ مثال تو یاد ہے، مگر جب اپنے اوپر لاگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کس میں اتنی جرت ہے. اب یہ کیسے تضادات ہیں؟ استحکام سیاسی طور پر نہیں آئے گا، نہ گورننس بہتر ہوگی، نہ احتساب کا عمل بہتر ہوگا، نہ عدالت بہتر ہوگی، نہ قانون کی پاسداری ہوگی. دیکھیے جس ملک میں کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہ ہو وہ ملک کیسے چلتا ہے؟ ملک تو ٹیکس پہ 20-22 لاکھ ہیں 22 کروڑ میں سے جو ٹیکس دیتے ہیں، مشکل ہے. وہ بھی ہم جیسے تنخواہ دار جن کی کٹ کے آنی ہوتی ہے. جی بالکل، ہم یا سرکاری ملازم یا نجی طبقے میں پرائیویٹ انٹرپرائز کے ملازم جن کی تنخواہ ہر مہینے باقاعدہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ اس میں سے ٹیکس کاٹ کے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا تاجر جو میں اور آپ جو ٹیکس دیتے ہیں نا، اس سے بھی کم ٹیکس دیتے ہیں. وہ تو شبر زیدی صاحب نے گزشتہ دنوں جو بڑا رلا دینے والے انہوں نے باتیں جو ہے نا وہ بتا دی کہ جناب یہ چیمبرز کے مافیاز جو تھے یہ میری گردن کے پھندے تھے، میں کر نہیں پایا. وہ کام نہیں کیا نا، وہ چلے نہیں نا، چل نہیں سکتے.
बात यह है कि कैसे होगा ये माफियाज कैसे ठीक होंगे? कोई चाबी, कोई जादूगरी? नहीं, ये जादूगरी नहीं है। तो एक कानून ही रह जाता है, कानून डंडा ही रह जाता है फिर बाकी। कानून याद रखना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो जो फातिमा थी कुरैश की जिसने चोरी की थी, कि इस फातिमा की जगह अगर मेरी बेटी फातिमा होती तो उसका भी हाथ काटा जाता। हाय हाय, कैसा बेलाग एहतसाब। ये है एहतसाब, हमें अपनाना होगा, ये बिल्कुल करना होगा। कोई चू चरा नहीं। फिर देखो ये चाइनीज की तरह हिसाब कर लें, जहाज में उठाएं, गरक करें, जान छुड़ाएं, तो करें ना सीधा हिसाब। क्यों नहीं होता हिसाब? चाइना ने पहले चोरी बंद की, फिर उसके बाद तरक्की की रास्ते में सफर। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि कभी कभी मुझे ऐसे महसूस होता है, आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं सैयद, कि शायद हमारे यहाँ कोई हुब्बुल वतनी का भी फुकदान है। हम पाकिस्तान का सोचते नहीं हैं, हम अपने पापी पेट के मफादात को ही हमेशा मद्देनज़र रखे रहते हैं। क्या ऐसा भी है? हमारी पहली तरजीह घर है, उसके बाद ख़ानदान है, उसके बाद हमारी ज़ात है कि हमारी ज़ात के लोगों का फ़ायदा हो जाए। पाकिस्तान तो बेचारा बड़े आखिर में जाके, ज़ात यानी बरादरी, कबीला, ज़ात बरादरी, आखिर में जाके पाकिस्तान आता है। अगर पाकिस्तान तरजीह नहीं है तो हम पाकिस्तान को तरजीह इसलिए नहीं है, तरक्की याफ्ता बनाने में क्या किरदार अदा कर पाते हैं? हम आज तक ये समझ नहीं पाए, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके। अपने बच्चों को हमने जो चीज़ पढ़ानी थी वो नहीं पढ़ाई। हम आज भी वो पढ़ा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसका हमारी तारीख से, रिवायत से, माजी से ताल्लुक ही नहीं है। आर्ट्स और साइंस। मुझे बताइए, इसमें जो बच्चा फारिग होकर निकल रहा है वो क्या करेगा? बेरोजगार है, कुछ आता चलता फिरता बॉम्ब है, कुछ आता कुछ, फ्रस्ट्रेटेड है। उसको काम सिखाने की जरूरत है, हुनरमंदी की तरफ आना चाहिए। आप अपने बच्चे को अगर पहले क्लास से ये सिखाएं कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, सफाई निसफ ईमान कहलाता है, मुसलमान है, सफाई निसफ ईमान मेरे नबी ने कहा है। सफाई हम घर में कूड़ा साफ करके सड़क पे फेंक देते हैं। अब माफ़ कीजिएगा ये सफाई है। सैयद, अब ये सिर्फ कहने की बातें रहेगी, हमारा निसफ ही बेहतर नहीं है तो मुकम्मल की क्या सूरत होगी? मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तरबियत ही नहीं है सही तरीके से। माओ ने तरबियत करना छोड़ दी माजरत के साथ। अब एक घर में 5 आदमी बैठे हैं, पांचों अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, आइसोलेटेड है, एक ही छत के तले बैठे। पहले होता था कि माँ बाप वो जुड़त होती थी, समझाते थे, बताते थे, अपने बड़ों के दौर के वाकयात सुनाते थे, अपने अच्छा वक्त का वाकया सुनाते थे। आज हम अपने बच्चों को बता ही नहीं रहे, आइसोलेटेड हो गए। बिल्कुल ठीक हो गए। सैयद, आपसे गुफ्तगू रही बहुत मज़े की, देखने वालों ने भी इसको यकीनन पसंद किया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात, मामलात और मसाइल हैं वो दाखिली हों या ख़ारजी हों, इन तमाम के हल के लिए एक कुलिया है कि हम बाहम मिल जुल कर मुस्तहकम अपने आप को, एक दूसरे को और फिर उसके बाद हमारे वतन पाकिस्तान को बनाए। ये एक वाहिद रास्ता है। जब तक पाकिस्तान हमारी तरजीह नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की के ख्वाब जो हमने देख रखे हैं वो कभी पूरे नहीं कर पाएगा। आप जहाँ भी हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फैक्ट फाइंडिंग से साजिद उमर गिल को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर वो फसले गुल उतरे कि जिसे कभी कोई खौफ ख़िज़ा ना हो। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।